شدید گرمی میں ایک معصوم بچہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، مگر ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ روزے سے تھا اور اپنی کمزور آواز میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہا تھا، آ اللہ، میری ماں کے لیے ایک روٹی بھیج دے۔ ہم نے سحری سے کچھ نہیں کھایا، مگر میں روزہ نہیں توڑوں گا کیونکہ آتو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ دعا سنتے ہی مسجد میں موجود لوگوں کے دل دہل گئے، مگر کسی نے بھی آگے بڑھ کر مدد کرنے کی ہمت نہ کی۔ یہ بچہ کون تھا؟ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ کیوں نہیں تھا؟ اور کیا واقعی اللہ نے اس کی دعا سنی؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب نے سب کو آرا لایا۔ آفتاب 7 سال کا ایک کمزور مگر ہمت وال بچہ تھا۔ وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ باپ کئی سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا، اور اس کے بعد زندگی نے ماں اور بیٹے کو سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اس رمضان ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں مزدوری کرتی تھی، مگر کئی دنوں سے کوئی کام نہیں مال تھا۔ سحری کے وقت آفتاب جاگا تو ماں خاموش بیٹھی تھی۔ امی سحری میں کیا کھائیں گے؟ آفتاب نے معصومیت سے پوچھا۔ ماں نے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں۔ بیٹا، اگر آج روزہ نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، ماں نے بے بسی سے کہا۔ مگر آفتاب نے مسکرا کر جواب دیا، امی میں بھی روزہ رکھوں گا جیسے سب لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ مجھ سے خوش ہوگا نا؟ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ معصوم بچہ خالی پیٹ ہی روزہ رکھنے کو تیار تھا، کیونکہ اسے اپنے رب پر یقین تھا۔ دن چڑھ آیا، دھوپ تیز ہو گئی، مگر آفتاب کا حوصلہ برقرار تھا۔ وہ نڈھال تھا مگر ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ جوں جوں دن چڑھتا گیا، آفتاب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ سخت گرمی میں بھوکا پیاسا رہنا کسی بالغ انسان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی، مگر یہ بچہ تو صرف 7 سال کا تھا۔ مگر اس کی ہمت دیدنی تھی، وہ ہر لمحہ اپنی دعا کو دل میں دہراتا جا رہا تھا۔ ماں کی حالت بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ بیٹے کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی روزے سے تھی، مگر اس کی ممتا اسے بے چین کر رہی تھی۔ امی، کچھ کھانے کو ہے؟ آفتاب نے آہستہ سے پوچھا۔ ماں نے جھوٹے حوصلے کے ساتھ سر ہلایا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دروازے کے باہر نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا، اللہ، میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میری ماں کے لیے ایک روٹی بھیج دے، میں زیادہ کچھ نہیں مانگتا، بس ایک روٹی۔ یہ سن کر قریب بیٹھے ایک بزرگ شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر اتنی سچی دعا کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا واقعی اللہ اس دعا کو سنے گا۔ محلے کے کچھ لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے بھی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کیا واقعی اللہ اس معصوم کی دعا سننے والا تھا؟ آزمائش ابھی باقی تھی۔ افطار میں کچھ ہی وقت باقی تھا، مگر آفتاب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ گرمی شدید تھی، پیاس سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے اور جسم نڈھال ہو رہا تھا، مگر یہ بچہ عزم کی ایک مثال تھا۔ وہ بار بار اپنی دعا دہرا رہا تھا اور اللہ سے روٹی کی التجا کر رہا تھا۔ محلے کے کئی لوگ دور سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر مدد کرے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید کسی اور کو مدد کرنی چاہیے، کسی نے یہ سوچا کہ شاید بچہ یوں ہی ضد کر رہا ہو، اور کچھ نے سوچا کہ ماں خود ہی اس کا انتظام کر لے گی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر شخص خاموش تماشائی بن کر کھڑا تھا۔ جب افطار میں کچھ ہی لمحے باقی رہ گئے، آفتاب کی ماں اس کے پاس آئی اور اسے سینے سے لگا کر بولی، بیٹا، بس تھوڑا اور صبر کرو، اللہ بہت مہربان ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ مگر آفتاب کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ آفتاب! ماں نے چیخ کر اسے سنبھالا، مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آخرکار محلے کے کچھ لوگ آگے بڑھے۔ ایک بزرگ جلدی سے پانی لے کر آئے اور آفتاب کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ کا کرشمہ ہوا۔ ایک اجنبی شخص جو قریب ہی سے گزر رہا تھا، اس ہجوم کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تھیلا تھا، جس میں گرم گرم روٹیاں، کھجوریں اور پانی تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔
جب اسے بتایا گیا کہ ایک معصوم بچہ دعا مانگتے مانگتے بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ فوراً آگے بڑھا اور اپنا کھانے کا تھیل ان کے حوالے آ کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا افطار کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے تھیلا کھو 5 اور جیسے ہی اس میں موجود روٹیاں دیکھیں اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو آ گئے۔ اسی لمحے آفتاب نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، اس کی نظریں روٹیوں پر گئیں، پھر اس نے کمزور آواز میں ماں سے پوچھا، امی، اللہ نے میری دعا سن لی؟ ماں نے آفتاب کو سینے سے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ نے واقعی ایک معصوم کی فریاد سن لی تھی۔ یہ واقعہ پورے محلے میں مشہور ہو گیا۔ وہ بزرگ جنہوں نے آفتاب کو دعا کرتے سنا تھا حیران تھے کہ کس طرح ایک معصوم کی سچی دعا چند ہی گھنٹوں میں قبول ہو گئی۔ وہ لوگوں کو بتانے لگے، یہ دیکھو، اگر ایک معصوم دل سے دعا کرے تو اللہ اسے ضرور سنتا ہے۔ یہ خبر جلد ہی محلے کے دوسرے گھروں میں بھی پھیل گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر انہوں نے پہلے ہی مدد کر دی ہوتی تو کیا آفتاب کو بے ہوش ہونا پڑتا۔ ان کے دلوں میں احساس جرم پیدا ہو گیا۔ محلے کی چند نیک دل خواتین آفتاب کے گھر گئیں اور اس کی ماں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں۔ کسی نے آٹا دیا، کسی نے دال چاول، تو کسی نے کپڑے اور کچھ پیسے۔ یہ سب دیکھ کر آفتاب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ نے ہماری مدد کے لیے آپ سب کو بھیجا ہے، وہ بس یہی کہہ پائی۔ اس کے بعد محلے کے چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر روزہ دار کے لیے افطاری کا انتظام کریں گے، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں کھانے پینے کی قلت ہو۔ اسی دوران وہ اجنبی شخص جو آفتاب کے لیے کھانے کا تھیلا لایا تھا دوبارہ ان کے گھر آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے اور ایک نوکری کا موقع تھا۔ وہ کسی فیکٹری کا مینیجر تھا اور آفتاب کی ماں کو وہاں کام دینے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ یہ دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے جو ایک معصوم کی سچی دعا کی بدولت آیا ہے۔ اب آفتاب اور اس کی ماں صرف روزہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی مشکلات کو بھی صبر کے ساتھ گزار رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ 1، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، بس سچے دل سے دعا کرو۔ 2، اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ شاید ہم کسی کی دعا کے جواب کا ذریعہ بن رہے ہوں۔ 3، ماں کی محبت سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر آزمائش میں بچے کا ساتھ دیتی ہے۔ کیا اب بھی کسی کی دعا کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟